السلام علیکم، میں ہوں عمر بٹ۔ دوستو، یہ ذکر ہے سن 1973 کا، جب اسرائیل اور عرب ملکوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی تھی۔ امریکہ نے اس جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دیا تھا۔ عرب ملکوں کو اس بات کا غصہ تھا اور یہی غصہ نکالنے کے لیے انہوں نے امریکہ کا تیل بند کر دیا۔ ان ملکوں میں تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں سعودی عرب، قطر، کویت، ایران اور عراق شامل تھے۔ عالمی منڈی میں بھی تیل کی رسم میں رکاوٹ پڑنے پر اس کی قیمت 4 گنا بڑھ گئی۔ جنگ سے پہلے $3 فی بیرل ملنے والا تیل چند مہینوں بعد ہی $12 فی بیرل تک جا پہنچا۔ امریکی پالیسی میکرز اور سیاستدانوں نے مستقبل میں ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے سوچ بچار شروع کر دیا۔ اس بائیکاٹ کے 2 سال بعد انہوں نے اس ممکنہ مسئلے کا دلچسپ حل تلاش کر لیا۔ سن 1975 میں امریکی کانگریس نے توانائی تحفظ کا بل منظور کیا۔ اس کے تحت امریکہ میں اضافی تیل کے اسٹریٹجک ذخائر بنائے گئے۔ خود امریکہ کے اندر تیل کے بڑے ذخائر موجود تھے، لیکن اس وقت تک اس کی معیشت کا پہیہ امپورٹڈ آئل سے ہی چلتا تھا۔ اسی تیل کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھاتے ہی ایک اہم اعلان کر دیا ہے۔ I will very simply put America first. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاناما کینال پاناما سے واپس لینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ بطور صدر اپنی پہلی تقریر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے امیگریشن سے معیشت اور توانائی سے مہنگائی تک اپنے روڈ میپ سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ ان کے اعلانات میں کئی غیر متوقع چیزیں بھی شامل تھیں۔ مبصرین اسے ٹرمپ کی طرف سے پیش کیا جانے والا نیو ورلڈ آرڈر قرار دے رہے ہیں۔ اور آج اس ایپیسوڈ میں ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے 2 اہم ترین فیصلوں کے بارے میں جانیں گے کہ ان کو یہ اعلان کیوں کرنا پڑے اور ان فیصلوں کے پاکستان سمیت دنیا پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے تھے امریکہ میں تیل کے اسٹریٹجک ذخائر کی۔ امریکہ نے گلف آف میکسیکو کے ساتھ 2 اسٹیٹس میں مجموعی طور پر تیل کے 4 زیر زمین ذخائر تعمیر کیے ہیں۔ ان ذخائر کو اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو کہا جاتا ہے اور ان کا انتظام امریکی انرجی ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے۔ یہ ذخائر ریاست ٹیکساس میں فری پورٹ اور وینی، جبکہ ریاست لوزیانا میں لیک چارلز اور بیٹن روز کے قریب واقع ہے۔ ان مقامات پر زیر زمین نمک کی کانوں میں 3300 فٹ گہرے غار بنائے گئے ہیں۔ نمک کی کانوں میں یہ ذخائر بنانے کا مقصد تیل کی کوالٹی محفوظ رکھنا اور اسے لیکیج سے بچانا تھا۔ ان ذخائر میں 72 کروڑ 70 لاکھ بیرل تیل ذخیرہ کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ فری پورٹ کے قریب برائن ماؤنٹ میں قائم سب سے بڑے ذخیرے میں 25 کروڑ 40 لاکھ بیرل تیل ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ 15 جنوری سن 2025 کو ان زیر زمین ذخائر میں 39 کروڑ 43 لاکھ بیرل خام تیل ذخیرہ تھا۔ اتنے تیل سے تقریباً 60 کروڑ کاروں کے فیول ٹینک بھرے جا سکتے ہیں۔ امریکی قانون کے مطابق ان ذخائر کو توانائی کی فراہمی میں بڑی رکاوٹ آنے کی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں سے تیل نکالنے کی اجازت صرف امریکی صدر ہی دے سکتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ آخری مرتبہ ان ذخائر سے کب تیل نکالا گیا تھا۔ تو دوستو، یہ سن 2011 کی بات ہے، جب عرب ملکوں میں جمہوریت کی عرب سپرنگ چل رہی تھی۔ اس سے پہلے 1991 کی خلیجی جنگ کے دوران صدر جارج بش سینئر نے ان ذخائر کے استعمال کی منظوری دی تھی۔ 1997 میں بل کلنٹن کے دور صدارت میں حکومتی خسارہ کم کرنے کے لیے ان ذخائر سے 2 کروڑ 80 لاکھ بیرل تیل فروخت کیا گیا۔ صدر جارج بش جونیئر نے سمندری طوفان کیٹرینا کے بعد 1 کروڑ 10 لاکھ بیرل تیل فروخت کرنے کی اجازت دی تھی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی زمینوں اور سمندروں سے زیادہ خام تیل نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام ٹرمپ کی جانب سے لاگو کی جانے والی نیشنل انرجی ایمرجنسی کا حصہ ہوگا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے تیل اور گیس کی قیمتیں کم ہوں گی اور عوام کو ریلیف ملے گا۔ امریکی صدر کی ایمرجنسی پاورز پر برینن سینٹر نے طویل ریسرچ کی ہے۔ برینن سینٹر کا کہنا ہے کہ انرجی ایمرجنسی کی صورت میں صدر ٹرمپ کو اضافی اختیارات مل جائیں گے۔ ان اختیارات کے تحت صدر ٹرمپ ماحولیاتی ضابطے بھی معطل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں خام تیل کی برآمد پر بعض پابندیاں لگانے کا اختیار بھی مل جائے گا۔ امریکی تاریخ میں ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے کسی صدر نے نیشنل انرجی ایمرجنسی نہیں لگائی۔ 1970 کی دہائی میں جب عرب بائیکاٹ کے باعث امریکہ میں پٹرول کی کمی ہوئی تو صدر جمی کارٹر نے بعض علاقوں میں ریجنل انرجی ایمرجنسی نافذ کی تھی۔ لیکن موجودہ حالات میں امریکہ کو خام تیل کی کمی کا سامنا نہیں، اس لیے اس ایمرجنسی کا جواز نہیں بن سکتا۔
امریکہ میں روزانہ 90 لاکھ بیرل سے زیادہ تیل گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے، تو پھر امریکہ کو تیل کی کمی کا کیوں سامنا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زیر زمین تیل کے سب سے بڑے ذخائر امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ سائنسی اندازوں کے مطابق امریکہ کے دریافت شدہ خام تیل کے ذخائر 48 ارب بیرل سے زیادہ ہیں۔ اس کے غیر دریافت شدہ خام تیل کے ذخائر کا تخمینہ 1 ارب 98 ارب بیرل لگایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خام تیل امریکہ پیدا کرتا ہے۔ سن 2024 میں امریکہ نے روزانہ 1 کروڑ 34 لاکھ بیرل خام تیل پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں جتنا بھی تیل زمین سے نکالا جاتا ہے، اس کا تقریباً چوتھا حصہ صرف امریکہ نکال رہا ہے۔ 2023 میں سعودی عرب، روس اور کینیڈا کے بعد امریکہ نے چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ تیل برآمد کیا۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ امریکہ میں صرف 24% تیل اور 11% گیس کی حکومتی ملکیتی زمینوں اور پانیوں سے نکالی جاتی ہے۔ 76% تیل اور 89% گیس شہریوں یا کمپنیوں کی ملکیت زمینوں سے نکلتی ہے۔ صدر ٹرمپ کے لیے تیل کی پیداوار بڑھانا کسی چیلنج سے کم نہیں ہوگا۔ ماضی قریب میں امریکہ میں آئل ڈرلنگ کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج ہوتے رہے ہیں، خاص طور پر ریاست الاسکا میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عالمی منڈی میں امریکی تیل کی مانگ کم ہونے سے اس کی قیمت گر سکتی ہے، اور اس کا فائدہ پاکستانی عوام کو بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی صورت میں مل سکتا ہے۔ انٹرنیشنل ریلیشنز کو لے کر ٹرمپ کا سب سے اہم بیان پاناما کینال کے بارے میں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کینال چین کو نہیں، پاناما کو دی گئی تھی۔ کینال سے گزرنے والے امریکی جہازوں سے بھی بھاری فیس وصول کی جاتی ہے، اس لیے امریکہ پاناما کینال واپس لے لے گا۔ لیکن یہاں یہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ پاناما کینال چین نہیں، پاناما ہی چلاتا ہے۔ ٹرمپ کا الزام غلط اور بے بنیاد ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی الزام ہے جیسا ہم نے بچپن میں ایک کہانی میں پڑھا تھا کہ ایک بھیڑیا ندی پر پانی پینے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک ہرن کا بچہ بھی پانی پی رہا ہے۔ بھیڑیا اسے یہ کہہ کر کھانے لگتا ہے کہ تم پانی گندا کر کے میری طرف بھیج رہے ہو۔ ہرن کہتا ہے کہ پانی تو تمہاری طرف سے میری طرف آ رہا ہے، میں تمہارا پانی کیسے گندا کر سکتا ہوں؟ بھیڑیا کیونکہ طاقتور اور بھوکا ہوتا ہے، وہ کوئی اور بہانہ بنا کر ہرن کو کھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ٹرمپ نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ وہ پاناما کینال واپس لے کر رہیں گے تو وہ کوئی اور بہانہ بنا لیں گے۔ ویسے عالمی قوانین کو دیکھا جائے تو یہ کام تقریباً ناممکن نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ جاننے کے لیے ہمیں پاناما کینال کی تاریخ کو کھنگالنا پڑے گا۔ تو دوستو، معاملہ کچھ یوں ہے کہ پہلے پاناما کولمبیا کا ایک صوبہ ہوا کرتا تھا۔ مصر میں سوئس کینال بنانے والے فرانسیسی سفارتکار فرڈینینڈ ڈی لیسٹ نے ہی پاناما کینال پر سن 1880 میں کام شروع کرایا۔ گھنے جنگلات، سخت موسم اور وسائل کی کمی کے باعث یہ منصوبہ 9 سال بعد روکنا پڑ گیا۔ پاناما کینال کی تعمیر میں ملیریا اور دیگر وبائی امراض کے علاوہ حادثات میں 20,000 کے لگ بھگ مزدور ہلاک ہوئے۔ امریکہ کی اس کینال میں گہری دلچسپی تھی، جس نے پاناما کی کولمبیا سے آزادی لینے میں بھرپور مدد کی۔ صدر روز ویلٹ نے پاناما کی مدد کے لیے جنگی بیڑے بھی کولمبیا پہنچا دیے۔ نومبر 1903 میں پاناما ایک الگ ملک بن گیا اور امریکہ نے اس کے ساتھ ہی پاناما کینال پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا، اور پھر 11 سال بعد 15 اگست 1914 کو پاناما کینال کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاح کے بعد کینال پر امریکی کنٹرول کے خلاف پاناما کے اندر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ 1964 میں کینال پر امریکی قبضے کے خلاف پاناما میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ عوامی احتجاج کے باعث امریکہ کو کینال پاناما کے حوالے کرنے کا معاہدہ کرنا پڑا۔ 1977 میں معاہدہ طے پایا اور 1999 میں پاناما کینال کا کنٹرول پاناما کو مل گیا۔ اٹلانٹک اوشن اور پیسیفک اوشن کو ملانے والی پاناما کینال کی لمبائی 82 کلومیٹر ہے۔ ہر سال اس سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گزشتہ برس پاناما کینال سے 11,000 سے زیادہ بحری جہازوں نے سفر کیا۔ یہاں سے گزرنے والے جہاز 170 ممالک کی 1900 سے زائد بندرگاہوں تک آتے اور جاتے ہیں۔ دنیا کا 5% کارگو پاناما کینال سے گزرتا ہے۔ امریکہ اس کینال کا سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے۔ امریکہ ایسا کیوں نہ کرے جب اس کے جہازوں کا سین فرانسسکو سے نیو یارک کا فاصلہ 20,000 کلومیٹر کم ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے امریکی بحری جہازوں کو اپنے ہی ملک کی بندرگاہوں تک جانے کے لیے جنوبی امریکہ کے آخری کنارے کیپ ہارن سے مڑ کر اوپر آنا پڑتا تھا۔ کینال سے گزرنے والے 74% بحری جہاز امریکی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پاناما کینال سے گزرنے والے ہر 4 جہازوں میں 3 امریکہ کے ہوتے ہیں۔ امریکہ کے مقابلے میں چینی جہازوں کی آمد و رفت 3 گنا کم ہے۔ پاناما کینال کی مجموعی ٹریفک میں چین کا حصہ صرف 21% ہے۔
پاناما نے اس کینال کو اپنے آئین میں قومی ورثہ قرار دے رکھا ہے۔ اس کا بندوبست پاناما کینال اتھارٹی نامی ایک خود مختار سرکاری ادارے کے پاس ہے۔ خشک سالی اور کینال کی توسیع کی وجہ سے پاناما جہازوں کی فیس میں اضافہ کرتا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ اضافہ بہت زیادہ ہے اور انہیں لگتا ہے کہ پاناما کینال غلط ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔ شاید ٹرمپ چاہتے ہیں کہ پاناما امریکی جہازوں سے معمولی فیس وصول کرے یا چینی جہازوں کی تعداد کو ایک حد تک محدود رکھے۔ امریکی صدر ٹرمپ کو پاناما کینال پر 2 اعتراضات ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ کینال کا کنٹرول چین کے پاس ہے، اور دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ پاناما دوسرے بحری جہازوں کی نسبت امریکی بحری جہازوں سے زیادہ فیس لیتا ہے۔ یہ دونوں دعوے سچے نہیں بلکہ جھوٹ پر مبنی ہیں۔ ٹرمپ کی جھوٹی سچی خواہشیں ایک طرف، پاناما کسی صورت یہ کینال امریکہ کو دینے پر تیار نظر نہیں آتا۔ پاناما کے صدر ہوزے راؤل مولینو نے ٹرمپ کے اعلان پر 2 ٹوک جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاناما کینال کا 1 انچ پاناما کا ہے۔ پاناما کسی صورت اس سے دستبردار نہیں ہوگا۔ پاناما کی پوری قوم بھی سیاسی اختلافات کے باوجود اس مسئلے پر متحد نظر آتی ہے۔ ٹرمپ نے غیر قانونی امیگرینٹس کے خلاف تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن شروع کر دیا ہے، اور پاناما اس پروگرام میں امریکہ کا پارٹنر ہے۔ اپنے پارٹنر کے ساتھ زور زبردستی کرنے سے امریکہ کے لیے امیگرینٹس کو لے کر مسائل بڑھ سکتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کینال کی پاناما کو حوالگی کے معاہدے میں اس کا کنٹرول دوبارہ امریکہ کو دینے کی کوئی گنجائش موجود ہی نہیں۔ ٹرمپ غیر متوقع اور حیران کن اقدامات کے لیے مشہور ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے انتہائی جارحانہ اعلانات کو حقیقت بنانے کے لیے کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں۔ The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory. ان کی پہلی تقریر سے واضح ہو گیا کہ ٹرمپ کے بطور امریکی صدر اقدامات سے امریکہ اور دنیا میں بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ امید ہے آپ کو میرا آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ ایسے مزید ویلاگز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔